وہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا۔ انٹرویو کے سلسلے میں آج ہمارے مہمان ہیں قمر جمیل صاحب۔ قمر جمیل صاحب، آپ نے پہلے شاعری کی، پھر مصوری کو اپنایا۔ اظہار کا ذریعہ تو دونوں ہیں، مگر آپ کو شاعری کے بعد مصوری کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ فاطمہ، یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور دراصل مجھے بھی خود بار بار یہ سوچنا پڑا کہ شاعری کو ایک ذریعہ اظہار سمجھنے کے بعد اور شاعری میں اپنے اظہار کی کوشش کرنے کے بعد مجھے ایسی کون سی بے چینی تھی جو آخر کار کینوس، رنگ اور برش تک لے گئی۔ جی ہاں۔ تو شعوری طور پر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور جو اس میں لاشعوری محرکات ہوں گے ان تک رسائی تو خیر اس وقت میرے شعور کو بھی شاید حاصل نہ ہو، لیکن شعوری طور پر میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ایک شدید بے چینی مجھے ہوتی تھی اس بات سے کہ جب میں شعر کہتا ہوں اور حیات کے تجربے بھی کرتا ہوں، جی یعنی نثری نظم بھی جی لکھنے کی ہاں۔ کوشش کی، تو اظہار میں ایک کمی یہ ضرور باقی رہ جاتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ میرے امیجز شاعری میں بڑے واضح ہوتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ایک رنگوں کا عالم جی موجود ہے، یعنی جو لفظوں میں کسی حد تک آ تو جاتا ہے لیکن وہ اپنی ساری بو قلمونی اور اپنے سارے شیڈز کا اظہار لفظوں میں نہیں کر پاتا، تو یہ شدید بے چینی مجھے رہتی تھی۔ اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی تھی کہ بچپن میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے والد نے ایک دن مجھے کھیلنے کے لیے ایک بچے کی تصویر اور جی اس پر ایک خوبصورت غبارے کی تصویر بنا کر دی تھی۔ جی تو یہ خوبصورت غبارہ جو میرے والد نے، جب شاید میری عمر 3 برس رہی ہوگی، تو اس کے جو رنگ تھے اس غبارے پر اور اس بچے کے چہرے پر جو ایکسپریشنز تھے، وہ مجھے یقین مانو فاطمہ کہ ساری زندگی ہون کرتے رہتے تھے، اور میں یہ محسوس کرتا تھا جی کہ میری روح ایک ایسے بچے کی طرح ہے جو اپنے اظہار کے غبارے میں ہوا بھر رہی ہے، اور اس کے جو رنگ ہوتے ہیں اظہار کے، وہ پوری طرح نظری اور سمعی اور بصری، یعنی کسی طرح بھی پوری طرح کنوے نہیں ہوتے۔ تو اظہار کا جو مسئلہ تھا اور ابلاغ کا جو مسئلہ شاعری میں درپیش رہتا ہے شعراء کے ساتھ، وہ میرے ساتھ بھی تھا، جی لیکن جو اس کا ویژول سائیڈ ہے، جو اس کا نظری سائیڈ ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ رنگوں کے مختلف لگزورینس اور رنگوں کے شیڈز اور رنگوں کی ویرائٹی، اور ظاہر ہے جس کے لیے ابھی ہماری اردو زبان بھی پوری طرح قادر اس پر نہیں ہے کہ رنگوں کی مختلف کیفیتوں کو ایکسپریس کر سکے، اور ان کی ہارمونی سے جو پیٹرنز نیچر میں پیدا ہوتے ہیں ان کو، یا انسانی فیگرز میں مثلا خال و خط کا ایک لفظ ہے، یا خم کاکل ایک لفظ ہے، یا خم گردن ایک لفظ ہے، تو اس میں خم گردن میں انگنت شیڈز ہیں جی جو مصوری کے بغیر ایکسپریس کرنا میرے لیے بالکل ناممکن تھے۔ تو اپنے باطن کے اظہار کے لیے اور ایک دیکھنے والے سے ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے میری روح بہت بے چین تھی۔ اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ شاعری میں آپ نے حیت کا تجربہ کیا، ہاں، تو آپ نے کیا اس میں بھی پینٹنگ میں بھی کوئی نیا رویہ اپنایا ہے؟ پینٹنگ میں مجھے شاعری میں جو تجربات میں نے کیے تھے اس سے مجھے میری روح کو کچھ فائدے ضرور ہوئے۔ اچھا مثلا یہ بات مجھے شاید بچپن میں نہیں معلوم تھی کہ ہم پر جو روایت کا دباؤ ہے، جی جو کنونشنز کا دباؤ ہے، جو پرانے ہمارے بزرگ لکھنے والے تھے ان کی تحریروں کے جو اور ان کے اسالیب کے جو اثرات ہیں، اس سے کسی حد تک فنکار کے حصے سے ہمیں آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات آہستہ آہستہ طلوع ہوئی، اور عمر کے جس حصے میں طلوع ہوئی مجھ پر اور منکشف ہوئی واضح طور پر کہ انڈیویجول ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے وہ فریڈم بزرگوں کے کنونشنز اور ٹریڈیشنز کے رد و قبول کا جو سلسلہ ہے وہ جب مجھ پر منکشف ہوا تو اس نے مجھے پینٹنگ میں بھی اس طرح کی مدد دی کہ مثلا اگر پینٹنگ میں آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ میں پال کلی کے اسالیب یا کینڈنسکی کے اسلوب، مثلا اس کے ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم یا ٹرنر کا لینڈسکیپ، یعنی یا ریمبراں کی لائٹ، کسی اور طرح کے ایک مخصوص پیٹرن میں گرفتار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میری روح شعری تجربات میں بات جان گئی تھی کہ مجھے پچھلے فنکاروں کے تجربات سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہ کہ اپنے ایسا فارم کی تلاش پینٹنگ میں بھی کرنی چاہیے جس میں میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں،
اور پینٹنگ میں بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ اور اپنے احساسات، اپنے خیالات کا اظہار، اپنے فیلنگز کا اظہار اس طرح کر سکوں کہ جو ہمارے پینٹنگ کے جو پچھلے اسالیب ہیں اور جدید عہد کے جو مشہور اسالیب ہیں اور جو طریقے ہیں، موڈز ہیں پینٹنگ کے، ان سے ایک نیا راستہ میں اپنے لیے نکال سکوں۔ اچھا، آپ جس جدید ادب کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ترقی پسند ادب اور جدیدیت سے کس حد تک مختلف ہے؟ دیکھیے، اردو میں جدیدیت ایک خاص اسلوب، ایک خاص معنی میں استعمال ہوئی ہے، حالانکہ جدیدیت کا مطلب یورپ میں کچھ اور تھا۔ اچھا، یورپ میں جدیدیت کہتے ہیں 1914 کی یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جو فکری رجحانات پیدا ہوئے آرٹ فارمز میں، مثلا ریئلزم یا مثلا تاثریت امپریشنزم یا مثلا ایکسپریشنزم یا مثلا ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم، یہ جو تمام اسالیب تحریکیں اور حیت کی اور اظہار کی اور سبجیکٹ کی جس کو پیدا ہوئی، ان سب تحریکات کا اثر جہاں جہاں ادب پر رونما ہوا، اس کو یورپ میں ماڈرن لٹریچر سے یا ماڈرن پینٹنگ سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ماڈرن لٹریچر یا ماڈرن پینٹنگ وہ ہے جس میں وقت کا سب سے زیادہ شعور کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ یہ فن پارہ آج کے عہد میں رونما ہو رہا ہے، یہ امیڈیٹ ماضی سے منسلک نہیں ہے، نہ اس سے پیدا ہوا ہے، بلکہ آج میں منسلک ہے۔ تو آج کا یہ اثر پر یہ جو زور دیا گیا ہے جن تحریکوں میں، ان تحریکوں میں یہ ساری ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو آج یعنی وقت کے شعور پر جو اہمیت ہے اسی نے جدیدیت کی یا ماڈرنٹی کا ایکسپریشن وہاں بہت زیادہ یورپ میں یہ ہوا۔ ہمارے ہاں جب یہ جدیدیت آئی ہے تو دراصل اس کا ایک پہلا سا ہلکا سا پرتم مولانا حالی کیا ملا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ افتخار جالب اور نیس ناگی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ فنکاروں نے ہمارے ہاں لکھا، لیکن یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہمارے ہاں کہ یہ پروگریسو لٹریچر سے متصادم ہے۔ جی ہاں، پروگریسو لٹریچر اور یہ دو مختلف اپوز چیزیں ہیں۔ حالانکہ یورپ میں ایسا ہوا کہ آندر بریتو نے مثلا اس کو سورریلزم کو سوشلزم ہی کا ایکسپریشن کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سورریلزم یا آندر بریتو کا جو سورریلزم ہے یہ سوشلسٹ آؤٹ لک، ڈائلیکٹیکل آؤٹ لک سے پیدا ہوا ہے، یہ انہوں نے آندر بریتو نے سورریلزم کی تعبیر یہ کی تھی۔ ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں تھا، ہمارے ہاں یہ تھا کہ جیسے جدیدیت کسی قسم کی سامراجیت یا کسی قسم کی سرمایہ داری اور اس سے پیدا ہونے والا یہ نظریہ کہ فرد کو اس کے مجہول خیالات میں بند رکھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے، اس کا اظہار ہے۔ اس کا اظہار بالکل جدیدیت نہیں ہے۔ جدیدیت ایک ترقی پسند تحریک ہے، ان معنوں میں ترقی پسند تحریک ہے، اور اس کا کہ یہ وقت کے سیلان کو، اس کے ڈیوریشن کو، اس کے پروگریس کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ کسی مجہول فرد کی جو معاشرے سے کٹا ہوا فرد ہو صرف اس کی عکاسی نہیں سمجھتی، بلکہ یہ عصر کی ایک تازہ رو کی طرح قبول کرتی ہے، اور یہی آندر بریتو نے بھی اور یہی وہاں کے اکابر نے پیش کیا تھا۔ اس کو یہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ترقی پسند ادب کے ساتھ ساتھ، بلکہ اس کے بعد کیونکہ اب ترقی پسند ادب تو ایک حد تک تاریخی طور پر جا چکا ہے، ہم اپنے جدید ادب کو ترقی پسند قوتوں کا مظہر بنائیں، یعنی ان قوتوں کا جو فرد کی مجہول داخلیت نہیں، یعنی اس کی وہ اندرون بینی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے انکشاف باطن جو خارج سے متعلق ہو، کائنات سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، اور اس میں اپنا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی شاعری کا پہلا مجموعہ ریجیکٹ کر دیا، اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا مجموعہ میرا کلاسیکی اثرات میں بہت زیادہ بند تھا۔ اچھا، میں نے پہلے مجموعے میں کچھ کوشش کی تھی، مثلا دجلہ کے خواب میں، کہ میں کلاسیکی سے آزاد ہو سکوں۔ میرا بچپن دراصل بہت زیادہ کلاسیکی ماحول میں تھا، اور میں نے بچپن میں جامی، کشفی، حافظ اور جیسا کہ سب لوگوں کے گھروں میں فنکاروں کا ہوتا ہے اس طرح کے ادب کا مطالعہ کیا تھا، اور ان کی عظمتوں سے ہم بہت بری طرح متاثر تھے۔ اور سن 62 میں یہ پہلا مجموعہ خواب نما شائع ہوا تھا، تو اس وقت مجھ پر اردو کی کلاسیکی ادب کا، فارسی کے کلاسیکی ادب کا، اور جہاں بھی تعلیم جہاں تک ہوئی تھی، یعنی جب عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا تھا اس وقت بھی ہم پر کلاسیکی غلبہ تھا۔ تو ہماری جو اب ہم کلاسیکی غلبے سے اس لیے بھاگے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ ادب جو بہت زیادہ خارجی ضرورتوں سے لکھا جائے یا بہت زیادہ داخلی ضرورتوں سے، یعنی یہ کہ پرفیکشن کے لیے لکھا جائے، اس لیے کہ صاحب ہم بڑے فنکار ہیں، استادی ہم دکھائیں اور ہم اساتذہ سے بڑھ کر شعر کہیں، اس کو میں نے کہا کہ یہ انٹرنل نیسیسٹی ہے اور پرفیکشن کی تلاش ہے اور زبردستی کی ضد ہے، اسی کو ذوق نے کہا تھا یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ یہ غلط رویہ تھا، یعنی انٹرنل نیسیسٹی اس بات کی کہ میں استاد کہلاؤں، میں کلام میں قادر الکلام بن جاؤں، یہ پرفیکشن حاصل کروں۔ یہ ایکسٹرنل نیسیسٹی اس بات کی کہ صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک صحرا لکھ دینا،
جی تو اس کے لیے شاعری لکھنا، ان دو سے میں آزاد ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی روح کی گہرائیوں کو ایکسپریس کرنا چاہیے، اس لیے میں نے پھر پروز پوئم لکھنی شروع کی۔ اچھا، پروز پوئم کے ساتھ ہی آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ پروز پوئم کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ہاں، پروز پوئم کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پروز پوئم دراصل ایک پروز اور پوئٹری کی ایک سنتھیٹک فارم تھا۔ جی یہ بات کہ 20ویں صدی میں پروز ہمارا میڈیم ہے، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ پروز ریشنل ایکسپیرینسز کا میڈیم ہے، عقلی تجربات کا میڈیم ہے، اور پوئٹری آزاد تخیل کا میڈیم ہے۔ جی تو جو ایج آف ریزن ہے، جو عقلی احساس کا ہمارا ہے، وہ تخیل کی بہت زیادہ اڑان پسند نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ تخیل کو ریالٹی سے قریب کر دیا جائے، تخیل جب ریالٹی کے قریب ہو تو اس پوئٹری کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ پسماندہ پہروں میں، اوزان میں اور ایسے رواج پائے ہوئے فریزز میں شاعری نہ ہو جو دوسروں کے لیے ناگوار ہو، اور اس میں ریپیٹیشن ہو، تکرار نہ ہو، بلکہ تخلیق ہو۔ تو اس سینتھیسس تک شاعری اور نثر کی میں اپنی باطنی ضرورتوں سے پہنچا، میں وہ فرانس کے یا رامبو کے اثرات سے نہیں پہنچا تھا، میں اس بات سے پہنچا کہ میری روح کلاسیکی طور پر شعر کہنے کی بھی بے چین رہتی ہے آخر کیوں۔ اچھا، پھر آپ نے جب پینٹنگ شروع کی اس کے بعد بھی آپ نے نظمیں لکھی؟ پینٹنگ شروع کرنے کے بعد میں نے کوئی نظم نہیں لکھی، ایک نظم میں نے آخری جو لکھی تھی، اگر تم ان چناروں سے کہو گے، جی یہ ایک پروز پوئم تھی، اور مثلاً میں نے اس میں لکھا تھا کہ چاند ہماری محبت ہے اور سورج ہمارا غصہ، جی تو اگر تم ان درختوں سے کہو گے، اگر تم ان چناروں سے کہو گے تو یہ چنار تمہیں سایہ دیں گے، جی اور یہ گلاب تمہیں ان بستیوں میں لے جائیں گے۔ تو میں یہ جب کہتا ہوں کہ میں یہ چنار اور یہ بستیاں، یہ گلاب، جی یا جب یہ کہتا ہوں کہ چیتو بہادر ہے لیکن جھوٹا، جی تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ایسے یہ تصویر میں بنا رہا ہوں جس میں آوازوں کی کیفیت تو ضرور ہے اور کنسپٹس تو ضرور ہیں، مثلا بہادر ہے، جھوٹا ہے، یہ کنسپٹس ہیں، میں کرداروں کو ان کے کنسپٹس میں ایکسپریس کرتا ہوں، اور چنار ایک جنرلائزیشن ہے، میں اس میں ایکسپریس کرتا ہوں، اور کنکریٹ جو میری روح ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ تم چنار دکھاؤ، تم جھوٹا دکھاؤ، اچھا، تم یہ بتاؤ کہ یہ جی۔ بہادر ہے۔ تو آپ نے یہ تو محسوس کیا کہ الفاظ کہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رنگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی رنگ کے ساتھ بھی یہ تجربہ ہوا کہ وہ ساتھ چھوڑ گئے ہوں اور الفاظ کا استعمال کرنا ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسی منزل میری روح پر آ سکتی ہے جب رنگ میرا ساتھ چھوڑ دیں، جی لیکن میں اپنی ایک فنکار کی حیثیت سے میں اپنی اس جدوجہد میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کروں۔ جی یہ ایکسپریشن کی جدوجہد میں نے لفظوں سے شروع کی، اور پھر میں نے رنگوں میں کی ہے، رنگوں میں اور لکیروں میں۔ جی دراصل تصویر، لفظ بھی ایک تصویر ہے جی ہاں اور تصویر بھی ایک لفظ ہے، تو اس میں آواز بھی سنائی دیتی ہے، آواز جزوی طور پر پینٹنگ میں بھی سنائی دیتی ہے، ریدمک ہوتی ہے پینٹنگ، اور شاعری بھی ریدم رکھتی ہے، تو آواز تو ان دونوں میں موجود ہے۔ ایک ایسی آواز ہے جو آپ کو دیکھنے کے ذریعے نظر آئے گی، مثلا پینٹنگ میں آواز آپ کو بصری ذریعے سے سنائی دے جی گی، لفظوں میں آپ اس کی سونورس کیفیتیں آپ لفظوں میں ذریعے سن سکیں گے۔ تو فی الحال جہاں تک میں سفر میں آیا ہوں وہاں تک میں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ آخری کوشش تھی جو کر رہا ہوں، اور اگر آگے بھی اس کے جانا ہے جی بہرحال۔ قمر جمیل صاحب، نوجوان نسل جو دور جدید میں رہ رہی ہے ان کے بارے میں ہاں، آپ میرا کا کیا خیال ہے خیال بہت اچھا لکھ رہے ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ پروز پوئم پر زیادہ کوشش کر رہی ہے، اور اس میں نوجوان نسل میں اس دفعہ تو ایک بار حیرتناک یہ ہے کہ پہلے افسانہ نگار لڑکیاں سامنے آئی تھیں، مثلا افسانہ نگار حاجرہ مسرور سامنے آئیں، جی اور قرۃ العین حیدر آئیں، اور عصمت اس دفعہ چغتائی۔ عصمت چغتائی آئی، اس دفعہ شاعرہ نظر آ رہی ہیں، فہمیدہ ریاض نظر آ رہی ہیں، سیما خان نظر آ رہی ہے، اور فاطمہ حسن ہیں، اور خود ہیں، اور وہ شاہدہ حسن نظر آ رہی ہیں، قدر عباس نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس دفعہ نئی نسل میں لڑکیاں بھی ہمارے شعر و شاعری میں بہت آگے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قمر جمیل صاحب۔